اللہ نے مزے اڑانے پر پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن وہ مزے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ آخرت خراب نہ ہو۔ مسلمان آخرت پہلے رکھتا ہے، دنیا بعد میں۔ بھائی بہت سے مزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس سے آخرت خراب نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، تو وہ مزے تو اڑانے چاہیے نا جس سے نہ اللہ ناراض ہو رہا ہے بلکہ اللہ خوش ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو ویژن میں فرق ہے، جو کمپنیاں ہیں نا ان کے ویژن کیا ہوتے ہیں؟ پیسہ کمانا، لیکن مسلمان کا تاجر کا ویژن کیا ہوگا؟ بھائی پیسہ کمانا تاکہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ پیسہ برائے پیسہ مقصد نہیں ہے، پیسہ کما کے کوئی بڑا مقصد حاصل ہو۔ وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد کسی کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے، مخلوق کیا ہمارے جیسا انسان ہے، میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں؟ بھائی سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سر جھکانے والا، ایک اپنے دل کو جھکا دینا۔ ہم دل بھی نہیں جھکاتے، کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کیوں کسی کا احسان لیں؟ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے، تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوگے تو مانگیں گے نا، پیسے نہیں ہے تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا، اس کے بعد کیا تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو، کیا جا رہا ہے یار، اب اللہ تو دے نہیں رہا۔ تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا، تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں؟ تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو۔ دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ما تجعل فی امرأتک، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں، وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا؟ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ وہ دنیا چھوڑ دے گی، یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے، تو مجبوراً تو بھاگ جائے گی ورنہ۔ ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے، اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ یہ اس کو کھلاتے رہو صبح شام، ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے۔ یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے۔ اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو، کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے، من لم کیا ہے وہ عجیب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ من لم یعرف بالجاہلیت لم یعرف بالاسلام، جو زمانہ جاہلیت جس نے نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عمر نے تو دیکھا تھا نا، جو نئے نئے لوگ آ رہے تھے نا، پیدا ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، نوجوان، ان کو کہتے تھے تمہیں کیا پتا کہ اسلام کیا ہے، تم نے جاہلیت کا زمانہ تو دیکھا نہیں ہے۔ تو آج جب ہم دنیا میں سفر بھی ہوئے، مطالعہ بھی ہوا، تو دوسری قوموں سے جب کمپیئر کرتے ہیں، ان کے ہاں ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے۔ انگریز خرچ کرے گا اپنی ذات پہ، اپنی کمپنی پہ، کیا خیال ہے؟ اپنی کمپنی پہ، اپنی ذات پہ، گرل فرینڈ پہ، دوستوں پہ، بیوی پہ نہیں کرتا۔ بیویاں تو وہاں خود بھی، بھائی بیوی اپنا کماتی ہے، شوہر اپنا کماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ سب کیوں، اس سے خاندانی نظام محفوظ رہتا ہے۔ عورت جاب کرنے پر مجبور نہیں ہوتی، وہ گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہے، وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جاتی، اور آپ میں خرچ، مرد کو اللہ چاہتے ہیں اس میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ پھر اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہے، دیکھو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو والدین ہیں، تو والدین اس صورت میں ہیں کہ وہ محتاج ہوں، ورنہ اماں کا خرچہ آپ کے ابا پر ہے، بیٹے پر نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن بیوی اگر مالدار ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے۔ اس لیے اس کو افضل صدقہ قرار دیا ہے، ورنہ اگر محتاج ہے نا تو پھر تو ماں باپ کا درجہ پہلے ہے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا نبی نے؟ ما تجعلوا فی امراتک، جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو، تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تم مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی؟ یہ نہیں کہ میں کھاؤں، موج مستی کروں، بس یہ کوئی نیت نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے، اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے۔ نمبر 1، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں،
تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا میں انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں, بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں. تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم, جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے, اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے. ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے, بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے, انٹرویو میں بھی دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں, وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی؟ بولو نا بھائی, یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے, بوڑھے باپ کو بھی, بوڑھی ماں کو بھی, بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ ہی بنانے دیتی, خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن, اسی وجہ سے ایک دو سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو, بھائی دو میں خرچ کر لیا بہت ہے, تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں. جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا ماموں خالہ تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا تایا خالہ ماموں کزن بہن بھائی یہ سارے رشتے تو جب وجود میں آتے ہیں نا, بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا, تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق, پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی. آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے دوسری شادی کر لی ہے, مگر اب دونوں بیویوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے. اب میں کیا کروں, میرے بچے بھی در بدر ہو گئے, میں بھی پاگل سا ہو گیا ہوں. دیکھو پاگل کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پاگل ہوں, یہ یاد رکھو. پاگل کبھی بھی نہیں کہے گا میں کیا ہو گیا ہوں, پاگل. یہ جو کہہ رہے ہیں میں پاگل ہو گیا ہوں یا پاگل سا ہو گیا ہوں, اس کا مطلب یہ ابھی پاگل نہیں ہوئے, ہو جائیں گے کچھ دنوں میں. جب ہوں گے تو پھر یہ نہیں مانیں گے کہ میں پاگل ہوں. اور انہوں نے پاگل کے ساتھ سا کا لفظ بڑھا دیا, پاگل سا, یعنی ایسا محسوس سا ہو رہا ہے. تو یاد رکھو پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. اگر آپ پاگل سے بھی ہو گئے ہیں, یعنی فل پاگل نہیں ہوئے, تھوڑے سے بھی ہو گئے ہیں, تو یہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ پاگل میں تھوڑا نہیں ہوتا. جو تھوڑا پاگل ہے وہ بھی پورا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ پاگل ہو گئے ہیں, تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ دوسری شادی کریں تو یہ سوچ کے کیا کریں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ایسی کی تیسی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی بات. ایک دفعہ لاہور سے کسی کا فون آیا, انہوں نے میری کتاب پڑھی, اس وقت میں اکثر کال ریسیو کر لیا کرتا تھا. تو ان کا فون آیا, انہوں نے کہا میں نے آپ کی دوسری شادی پہ کتاب پڑھی ہے, او ہو بڑا متاثر ہوا, بڑی شاندار جاندار کتاب, اور میری تو اتنی اچھی تنخواہ ہے, اور میری بیوی نے تو اولاد بھی روکی ہوئی ہے 2 بچوں کے بعد, مجھے تو اولاد بھی چاہیے, اور یہ وہ, اور میں تو الگ گھر دے سکتا ہوں, اور میں انشاءاللہ کروں گا. میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست, جب کر لیں تو مجھے ضرور اطلاع دیں. تھوڑے دن کے بعد ان کا میسج آیا, یار یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو ان کو میں نے ایک بات بتائی جو میں ان کو بھی بتا رہا ہوں جو پاگل سے ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا کیا ہو جائے گا. دیکھو معاشرے میں جب ایک چیز کی ضرورت ہو تو پھر دیکھو, ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, بائی پاس کرنا ہے اس کا, اس کے بغیر ڈاکٹروں کو پتا ہے کہ یہ زندہ نہیں بچ سکتا. اب لیکن اس مریض کو شوگر بھی ہے, اس کا بی پی بھی ہائی رہتا ہے. تو ڈاکٹر کہیں گے یار شوگر کو کنٹرول کرو, بی پی کو کسی طرح کنٹرول کرو, لیکن بائی پاس سے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ یار چونکہ شوگر کے مریض بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بائی پاس ہوا اور وہ ہوش میں ہی نہیں آیا, ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں. تو چونکہ فلانے کا بھی انتقال ہو گیا تھا, فلانے کا بھی, لہذا اس کو بھیج دو. ان کو پتا ہے یار بھیجا تو انتقال اس کا یقینی ہے. تو یاد رکھو معاشرہ جو ابھی ہمارا بیمار ہے نا, ایک بیوی والے نظام کی وجہ سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. بیٹی کی پیدائش ایک عذاب بن چکی ہے, کوئی خوش نہیں ہو رہا بیٹی کی پیدائش پر سوائے چند دینداروں کے, ایک عذاب بن چکی ہے. کیسے واقعات آ رہے ہیں نا, بچے خوش ہی نہیں ہوتے ہاسپٹل میں. میں نے ایک دفعہ ہاسپٹل میں دیکھا بھائی لڑکا بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور ایک بڑی عمر کی خاتون اس کو تسلیاں دے رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ پتا چلا جی اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں یہ جہالت, اس لیے کہ ایسا معاشرے میں بچی عذاب بن گئی ہے, کیونکہ عورتیں بہت ہو گئی ہیں, مرد کے پاس آپشن بہت بڑھ گئے ہیں. اب مرد کے نخرے شادی میں بہت ہیں,
खूबसूरत भी हो, एजुकेटेड भी हो, कद भी इतना लंबा हो, अगर लड़का उर्दू स्पीकिंग है तो लड़की भी उर्दू ही सीखती हो, लड़का पंजाबी है तो लड़की भी पंजाब से ताल्लुक रखती हो, लड़का पठान है तो लड़की भी पठान हो, लड़के का कद ऊंचा है तो लड़की का कद भी ऊंचा हो लेकिन 1 इंच कम हो, बिल्कुल बराबर भी ना हो, ताकि पता चले ये शौहर है ये बीवी है। थोड़ा सा कद ऊंचा हो गया रिश्ता रिजेक्ट, थोड़ा सा कद छोटा हो गया रिजेक्ट। जो समझदार लड़के हैं ना, जो शादी के काबिल है, उनकी बात कर रहा हूं। लड़की वालों के लिए एक अजाब जान बन गया शादी करना। ये इस वजह से है कि डिमांड के मुकाबले में सप्लाई ज्यादा है, तो इस्लाम ने डिमांड ज्यादा रखी है औरत की। एक मर्द 2 करेगा 3, और नेचर ने भी ऐसा ही, मर्द में ज्यादा औरतों की ख्वाहिश होती है, औरत जो फितरत पर है वो सिर्फ एक मर्द चाहती है, एक शौहर होना चाहिए उसका। मर्दों की ख्वाहिश, तभी तो मर्दों के वाकयात आते हैं, उधर फलानी आंटी से चक्कर, फलानी। औरतों के ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। मर्दों के हर दूसरा आदमी ठरकी बना हुआ है, सालियों को देख रहा है, बशर्ते कि वो खुश्क साली का शिकार ना हो। अगर साली खुश्क साली का शिकार है फिर नहीं देखेगा, वो ज्यादा हरी भरी है, बेगम को देखना छोड़ देगा। ये तो दिन रात मर्दों की, क्योंकि फिजिकली उनमें शहवत क्या है, ज्यादा है, तो ये खुद कुदरत ने इसलिए रखी है ताकि ज्यादा औरतों को से निकाह करें। अब नेचर का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, आप सब ने एक एक रख ली, औरत का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब हमारे पास औरतों को इस अजाब से बचाने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि मर्द दूसरी शादी पे आमादा हो, तलाक याफ्ता से करे, कवानी से करे, बेवा से करे। भाई करो, ताकि कल तुम्हारी बेटी को भी तलाक हो सकती है, कल वो उसकी भी उम्र ज्यादा होगी, कोई रिश्ता नहीं आएगा उसके लिए। ये सब मसाइल तुम्हारे साथ भी हो सकते हैं। मैंने देखा बाज़ उलमा ने अपने मुरीदों को मना किया दूसरी शादी से। किसी बेवा से कर रहे थे वो, नहीं नहीं सुकून कल्ब खराब हो जाएगा, सुलूक के मनाजिल तय नहीं हो सकेंगे, सोगनों के झगड़े में पड़ जाओगे, खानका से भी शार्ट हो जाओगे, इत्मीनान कल्ब बड़ी नेमत है भाई, इबादत में दिल लगाओ, बस एक बीवी मिल गई उस पर सब्र करो। लेकिन उन्हीं बुजुर्ग की बेटियां जब जवान हुई तो उनके लिए रिश्ता, बोलो भाई नहीं, वो परेशान फिर रहे हैं अपनी, वो सारा सुकून यहां निकल गया। और उन्हीं बुजुर्ग की मुरीदनियां जो उनसे बैत हैं, कसरत से रिश्तों की तलाश में हैं, उनके सुकून कल्ब का ख्याल, बोलो भाई नहीं। इस मुरीद का तो ख्याल किया जा रहा है कि ये दूसरी करेगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपसे बैत होने वाली जो हजारों औरतें हैं जिनको रिश्ते नहीं मिल रहे, वो शादी के बगैर कैसे सुकून कल्ब के साथ इबादत करेंगी भाई? उनको तो नफ्सियाती बीमारियां भी हो रही हैं, बुराइयों में भी पड़ रही हैं, वो उनका कोई ख्याल नहीं है। मेरे पास खवातीन के पहले बहुत फोन आया करते थे, अब तो मैंने फोन उठाना छोड़ दिया। उनमें बहुत सारी खवातीन कह रही हम फलां बुजुर्ग से बैत हैं, हम अपने उस बुजुर्ग से दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो इनकार कर रहे हैं। उन बुजुर्ग के खलीफा है, फला नेक आदमी है, उनसे हमने कहा दूसरी करा दो, बुजुर्ग ने वहां इनकार कर दिया, खलीफा ने इनकार कर दिया। कह रही है कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, कोई बंदा करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उन बुजुर्ग के पास अपनी इस मुरीद का कोई हल, बोलो भाई नहीं है। बस उसको मुराकबे मुहासबे कि गुनाह का जब ख्याल आए तो चादर डाल के बैठ जाओ, मुहासबा करो कि जो गुनाह करता है वो बहुत ही गंदा होता है। तो ये नेचुरल नहीं है भाई, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम दिया वो करो, क्यों नहीं करते वो? देखो सहाबा के दौर में ऐसा भी हुआ कि 10,000 सहाबा एक जंग में शहीद हुए, सहाबा ताबईन मिला के, मगर बेवा औरतों का मसला, बोलो ना, नहीं खड़ा हुआ। हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए ना, 4 औरतें बैक वक्त बेवा हुई हैं। किसी एक रिवायत में भी नहीं है कि उनकी शादी के लिए नबी परेशान हुए हों, टेंशन में आए हों, उनके लिए दुआएं मांगी गई हों, अखबार में इश्तिहार दिए हों, धड़ाधड़ उनके निकाह हुए हैं। बल्कि हजरत अस्मा भी थी उनमें, उनका निकाह कैसे हुआ? जैसे ही बेवा हुई है, इद्दत गुजरी है, हजरत अली ने भी निकाह का पैगाम भेजा और हजरत अबू बकर ने भी पैगाम भेजा, और भी कई साहबा ने, क्योंकि हालांकि अबू बकर भी शादीशुदा थे और हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में तो नहीं किया निकाह, लेकिन हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद आपने भी 4 शादियां की। फिर तो सब मैरिड थे, इसके बावजूद क्या कर रहे हैं? निकाह का पैगाम। वहां तो नबी ने किसी को ये नहीं कहा कि यार तुम जिहाद करो, जो मैं गज़वा उहुद में, बदर में, खंदक में हालात देखो क्या हो रहे हैं, खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, मुआशी लिहाज से हम चंदे कर रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं बनता और आपको शादियों की पड़ी हुई है। क्यों? वो शहीद हुए तो उनकी बेवा से मैं शादी करूंगा, शादियों की पड़ी हुई है, सुकून खराब कर रहे हो। सोगनों के झगड़े तो उस दौर में भी होते थे। कैसे झगड़े होते? तो खुद उम्महातुल मोमिनीन में हुए झगड़े। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेज दिया। अम्मी आयशा को गुस्सा आया कि मेरी बारी में सोकन ने मुदाखलत क्यों की है, ये हलवा अपनी बारी में नहीं खिला सकती थी। अम्मी आयशा ने सहाबा के सामने वो प्याला लेके जमीन पे मार के तोड़ दिया। अब आप कोई होते
اور کسی کی 2 بیویاں اس طرح کرتی تو فوراً میرے پاس آتا, آپ کے مشورے پہ دوسری کی ہے, پیالے ٹوٹ رہے ہیں گھروں میں, حلوے بکھر رہے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں یہ ٹینشن نہ لو, سکون سے اپنا 1 بیوی 2 بچے آرام سے ہنسی خوشی زندگی, ایک عذاب میں ڈال دیا مفتی صاحب نے. نبی کے پاس مصروفیت ہم سے زیادہ تھی, آپ کا جو ویژن تھا وہ عالمی تھا, اور آپ کا ویژن صرف ایک گھر ہے, 2 اور ہو جائیں گے, ایک بچہ ڈاکٹر بن جائے گا, ایک انجینئر بن جائے گا, چلو ریڈی لگا لے گا, یہ 2-4 ہی ہے, یہی آپ کا پورا کل یہ ویژن یہ ہے. آپ اس پہ بڑا اتراتے ہو میرا ویژن ہے, اور یہ مکان بک جائے گا بحریہ ٹاؤن میں لے لوں گا, بس. یہ نبی کا ویژن پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا, اور عمر صرف 23 سال دی گئی ہے اس کام کے لیے. اس میں تو ایک بھی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کی. آپ بولتے میں شادیاں کرنے تھوڑی آیا ہوں, صحابہ کو بھی منع کرتے تھے بھائی یہ کام نہیں کرو, تم اپنے ویژن کو فوکس کرو. مگر دھڑا دھڑ اور سوکنوں کے جھگڑے بھی برداشت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بھیجا حلوہ, امی عائشہ نے اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم ہوتے اور ہماری بیوی کرتی ہے رکھ کے لگاتے چماٹ, کہتے ہیں میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. آپ مسکرائے, صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, کچھ نہیں ہوتا. اٹھایا, اور پھر جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا فرمایا برتن کی قیمت ادا کر دینا, ٹھیک ہے. برتن کی, یہ لیڈر کی صلاحیت ہے, برداشت. مرد کو 4 بیویوں کی اجازت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ وہ لیڈر ہے, وہ حاکم ہے, تو اسے برداشت ہے, تحمل ہے. ساری مزے کی زندگی نہیں گزرے گی بھائی دنیا میں, کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے, بچوں کی ٹینشن ہے, بیوی کی ٹینشن ہے, خاندان کی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. انگریز سے بن جاؤ پھر ٹینشن فری, ایک بھی نہیں ہے, لیکن وہ کمبخت خودکشی سے مرتا ہے پھر وہ آخر میں ٹینشن سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نیچرل لائف یہی ہے. میں تو اتنا, یہ تو میری عزت گھر سے باہر ہے, اب کیا بتائیں, گھریلو باتیں بھی کر لیتے ہیں. ورنہ گھر میں جب جاؤں گا گھر والوں کی طرف سے تانا کہ 6 انڈے بولا تھا, 1 دہی اٹھا کے لے آئے, آلو اٹھا کے لے آئے. اور میں گھروں میں جب جاتا ہوں تو آلو پیاز ٹماٹر خود ہی لے رہا ہوں, کیونکہ میرا کوئی ابھی ایسا بیٹا نہیں ہے جو بڑا ہو گئے گھر میں سارا کام مجھے خود ہی کو کرنے پڑتے ہیں. کوئی ملازم نہیں رکھ سکتے. کئی دفعہ دوسروں سے کام کروایا, وہ مسکراتے ہوئے آلو اٹھا کے لے آتا ہے. میں نے اپنے بیچارے لڑکے بھی بہت خدمت کرتے ہیں, میں نے جب بھی آلو لے کر آ رہے ہیں, پودے نکلے ہوئے آلو میں, میں نے کہا یار ایسا آلو لاؤ جو مسکرا نہ رہا ہو. کئی دفعہ سمجھا نا, پھٹے ہوئے آلو ہوتے ہیں تو وہ ایسی بنتا تھا جیسے مسکرا رہا ہے. میں نے کہا یار مسکراتا ہوا آلو نہیں, گلا ہوا ٹماٹر نہیں, سیب منگواؤ وہ پتہ نہیں. تو بھائی جب تک آپ خود نہیں خریداری کرتے, وہ منگوایا گوشت تو اس میں چربی آ گئی, کبھی ہڈی آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ لونڈے لپاڑے بےچارے جو نئے نسل, ان کو تھوڑی خریداری کا تجربہ ہے. ابھی ان کے 20 بچے ہوں گے تو ان کو پتا چلے گا آلو کیسے خریدے جاتے ہیں, پیاز کیسے خریدے جاتے ہیں. ہمیں بھی نہیں آتے تھے, ہمیں بھی جب ٹینشن آئی تو ہمیں بھی آلو خریدنا آ گیا الحمدللہ. تو خربوزہ نہیں پتا چلتا ان کو کون سا اٹھا کے لانا ہے. آم چوسے کے چکر میں پتہ نہیں کیا وہ ان کو پہنا دیتا ہے, وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. بھائی ناراض نہیں ہونا, آپ لوگ کی برائی بیان کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ بڑی خدمت گزار ہو, لیکن ابھی آتا نہیں ہے خریدا, تو مجھے ہی کرنی پڑتی ہے. اب جب میں گھوم رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اسٹائل ہمارا ایسا ہوتا ہے, آلو کتنا کا ٹماٹر. ابھی کل ایسا ہوا کہ ایک پٹھان ہوٹل پہ میں گیا ہوں, جلدی میں بھاگا نا گھر سے, تو ناشتہ نہیں کیا گھر میں, بھاگا کیونکہ مدرسے کی دیر ہو رہی تھی. راستے میں ایک پٹھان ہوٹل, 2-3 دفعہ ایسا ہوا. اس پٹھان ہوٹل کے میں کوئٹہ ہوٹل ہے, پراٹھا بڑا خاندانی بناتا ہے. تو میں نے جب وہاں پراٹھا کھایا, جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا ہی نہیں ہے. اب شادی شدہ آدمی کے ساتھ ایسے مسائل بولو بھائی ہوتے ہیں. ہاتھ ڈالا تو میں نے کہا بھائی یہ تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. خیر میں نے کہا یار وہ پیسے بھول آ جا, کل دے دوں. اس نے کہا چلو کل دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں. اگلے کل کی بات ہے, گزشتہ کل کی, دوبارہ گیا. میں نے کہا چلو ناشتہ بھی ادھر ہی کر لیں, پراٹھا اس کا اچھا ہوتا ہے. بیٹھا, ناشتہ واشتہ کیا, باہر آنے لگا. تو اس نے کہا کل کی بات ہے, کہہ رہا آپ کی شکل مفتی طارق مسعود سے بہت ملتی ہے. میں نے کہا میں وہی ہوں. کہہ رہے وہ تو نہیں ہو آپ, لیکن ملتے ان سے بہت ہو. میں نے کہا اللہ کی قسم وہی ہوں. نہیں مانا. کہہ رہے وہ نہیں ہو آپ, آواز بھی ملتی ہے, شکل بھی ملتی ہے, آپ وہ نہیں ہو. کیونکہ اسٹائل دیکھا نا اس نے, اسٹائل دیکھا کہ یار یہ ایسے جا رہے ہیں. اور بھائی آلو پیاز ٹماٹر جب لینے نکلو گے تو کوئی اسٹائل ہوگا ہے بھائی, کوئی 3 پیس سوٹ پہ تھوڑی جائے گا آدمی. تو میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں یار. کہہ رہا نہیں وہ نہیں مانا, آخر تک نہیں مانا. ہم نے کہا بھاڑ میں جائے, تم اگر میں وہ نکلا تو تم کون سا کوئی فری میں پراٹھے کھلاؤ گے ہم کو. میں نے کہا السلام علیکم بھائی جا رہا ہوں. مجھے کہہ رہے کارڈ دکھاؤ, کارڈ. ہاں مجھے کہہ رہے کارڈ دکھاؤ, وہی ہو. میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں یار, میرے پاس کارڈ نہیں ہے, میں تو شکر ہے بٹوا لے آیا میں. کہہ رہے نہیں وہ نہیں مانا, آخر تک نہیں مانا. تو میں نے کہا نہ مان بھائی, تورے ماننے سے کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ سنے گا تو شاید مان جائے. تو اللہ تعالیٰ کو میرے بھائی بال بچوں والا آدمی
घरेलू आदमी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यही है। हजरत अबू हुरैरा के 19 बच्चे थे, समझ रहे हो। खालिद इब्ने वलीद के 40 बेटे तो मैदान जंग में शहीद हुए हैं, ये 2-2 बच्चे तो गोरों से आए हैं। ये हमारा कल्चर थोड़ी है, औलाद भी हो उनसे मोहब्बतें भी मिलती हैं और याद रखो टेंशन कम मिलती है, सुकून ज्यादा मिलता है, सुकून ज्यादा मिलता है। तो अल्लाह को यही स्टाइल पसंद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ये भी होता था, ऐसा हो गया बर्तन तोड़ दिया, और भी बड़े वाक़यात मिलते हैं सीरत में। तो क्या बात कर रहा था मैं, मैं ये कह रहा था मेरे भाई, अब अगर इन टेंशनों से बच के आप शादी करना छोड़ दोगे तो जो बड़ी टेंशनों में औरतें आ रही हैं ना वो ज़्यादा बड़ी हैं, और उसमें कल आपको भी अपनी बहन बेटियों के मामले में भुगतना पड़े। किसी बेचारी को तलाक हो जाए अज़ाब जान बन जाती है। फिर शादियां जो हो भी रही हैं गैर कुफू में, गैर कुफू का मतलब महर तो खत्म ही हो गया, 5,000 महर, 25,000 महर, ये आजकल महर चल रहे हैं। अरे भाई वो तुम्हारी तनख्वाह 25,000 नहीं है यार, कम से कम 2 महीने की तनख्वाह तो दो महर में। 25,000, 20,000, 5,000, ये औरत की औकात हो गई हमारे मुआशरे में, ठीक है ना। अरब में जाके देखो पूरे पूरे तेल के कुएं लिखवा रहे होते हैं। मैं नहीं कह रहा इतना गाढ़ा महर रखें, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो जेब से निकले। महर का तो मकसद है कि आपकी जेब से पैसा निकलेगा तो बीवी की कदर होगी कि भाई फ्री में नहीं मिली, कुछ खर्चा हुआ है। महर 20,000 और जहेज 3 लाख का, 4 लाख का, वो कम से कम जहेज वो पहले से घर में आ जाता है। बेड़ा गर्क कर दिया इस एक बीवी वाले निजाम ने हमारे मुआशरे का। और तलाक हो जाए फिर उसके लिए हो गैर कुफर में शादियां, लड़कियां MSc की है, 8वीं पास लड़के से शादी हो रही है उनकी। मैंने खुद निकाह पढ़ा है, डॉक्टर लड़की की शादी 8वीं पास से कराई, जाहिर है फिर वो नहीं चल पाती, तलाक हो जाती है। फिर उल्टा आजकल ये भी चल रहा है कि बीवी जॉब वाली चाहिए, क्योंकि मर्द के पास ऑप्शन बहुत है, उसे पता है जॉब वाली भी मिल जाएगी, आधा तुम कमाओ आधा मैं। और कुछ वक्त के बाद ये होगा कि पूरी तुम कमाओ, मैं सिर्फ बैठ के पेड़े खाऊंगा। फिलिपाइन में यही हुआ था कि पहले औरतों ने भी कमाना शुरू किया, मर्दों ने भी, उसके बाद मर्द अपाहज हो गए। अब फिलिपाइन में औरत कमाती है, मर्द खाता है, समझ रहे हैं। दुबई में जाके देखो फिलिपीनी औरतें भरी हुई होंगी, मर्द शार्ट होंगे। मैंने वहाँ इंटरव्यू लिया, मैंने कहा ये औरतें या क्या, उन्होंने कहा इनकी मियाँ घर बैठ के खा रहे हैं, यहाँ से कमा कमा के भेजती हैं। तो यही हो जाएगा थोड़े दिनों में, नहीं आ रही तो रहने दो, जैसे चल रहे हो उसी तरह चलते रहो। तो भाई मुआशरे में एक अजाब है, बुराई है, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी यही है कि करो ऐसी की तैसी, जो होगा देखा जाएगा। नहीं आ रही बात, नहीं आ रही होती तो फिर करके आए होते कुछ। और मैंने वो लाहौर वाले को जो समझाया, मैंने कहा भाई देख मैं गारंटी देता हूँ तू दूसरी शादी करेगा, तेरी बीवी तुझे गोली नहीं मारेगी इंशाअल्लाह, तेरे साले तुझे ठुकाई तो लगाएंगे मगर जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन पे शोकन बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसको बेवा होना कैसे बर्दाश्त कर लेंगे वो, क्या ख्याल है। तो मैंने कहा हाथ पाँव भी नहीं टूटेंगे, उम्मीद यही है। और अगर हाथ पाँव तोड़ने की बात है तो आप भी तोड़ दो, इतना तो किसी को इजाज़त नहीं है ना कि शादी करे तो हाथ पाँव तोड़ दे। मैंने कहा आप भी तोड़ दो, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा 6 महीने की जेल है। मैंने कहा वो बीवी अगर केस करेगी तो 6 महीने की जेल है। वो बीवी अगर बहुत ही बेवकूफ़ है कि अपने शोहर को बंद करा रही है तो फिर मेरे भाई आप अंदर चले जाओ और ऐसी बीवी को छोड़ दो। ये रखने के काबिल, बोलो भाई, नहीं है, ये रखने के काबिल नहीं है। तो किसी ऐसी औरतों से करो जो रखने के काबिल हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा बच्चों का क्या होगा, जब फड्डे होंगे ये होगा फलाना होगा, बच्चों का क्या। हाँ तो मैंने उनका कर लो तो फड्डे होंगे। मैंने कहा फड्डे बर्दाश्त करो, जिस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो करो, जब फटने लगो तो घर से शार्ट हो जाओ, भाग जाओ। बहुत पाकिस्तान में जगह हैं भागने के लिए, कहीं भी जाके रह लो, तबलीग में निकल लो 40 दिन के लिए। मैंने तुम लोग लड़ो, मैं जा रहा हूँ, खर्चा दे के राशन डाल के निकल लो। कह रहे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर कहीं जाओ, वहीं से ऑफिस चले जाओ, वहीं से मदनी मस्जिद जाओ, वहाँ से दीन भी सीखने को मिलेगा। बोलो भाई जब तुम सही हो जाओगी तो मैं आ जाऊँगा। और 2 कर लिए, फड्डे हो रहे हैं, उसका हल ये भी है कि तीसरी भी कर लो। जब प्यार किया तो डरना किया भाई, क्या ख्याल है भाई। तो शराफत का दौर नहीं है, जिना करने वाले पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। वही जो आपको दूसरी शादी से मना कर रहे हैं ना, उन्हीं की बहन बेटी बेवा हो जाए तो वो दूसरी पे दे देते हैं सही है ना, वो दे देते हैं। तो आप करो, होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो इस जज्बे के साथ करोगे तो पागल नहीं होगे। आपने शादी की पेड़े खाने के लिए तो फिर पागल हो जाओगे आप। एक साहब आए, इंजीनियर थे, मुझे कहने लगे कि मैं दूसरी करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों। कह रहे मेरी बीवी घर में झाड़ू लगाती है, बर्तन धोने का टाइम नहीं है, तो मैं एक और लाना चाहता हूँ ताकि वो बर्तन धोए। मैंने कहा थोड़ा मैं भी उसमें इजाफा कर देता हूँ। मैंने कहा आपकी बीवी पाँव दबाती होगी, सर दबाने का हाथ नहीं पहुँचता होगा, तो एक और ले आए, वो क्या दबाएगी, सर दबाएगी। मैंने कहा आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है। उसने पता नहीं क्या स्वीडिश से या कौन से इदारे से। मैंने कहा यार इतनी तो सेंस होनी चाहिए,
کہ آپ کس جذبے سے شادی کر رہے ہو. ایک جھاڑو لگا رہی ہے تو سوکن آ کے برتن دھوئے گی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. میں نے کہا وہ برتن پھوڑے گی آپ کے اوپر, بیلن سے سر پھوڑے گی آپ کا. ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الگ گھر لے کے دو اس کو, اور پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ وہ کپڑے دھوئے گی اور کھانا پکائے گی. بولو بھائی بس شادی ہو گئی, اولاد مل گئی, بہت ہے, اب سکون سے چپ کر کے رہ لے بس کافی ہے. دوسری چار شادی میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر خدمت نہ بھی کرے انسان گزارا کر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کہتا ہے بس اس کو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے لڑو نہیں, بس باقی جو کہو گی میں پورا کر کے دوں گا. تو یہ انسان کا ضرب بڑا ہو جاتا ہے. کہہ رہے یار اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھڈے بازی نہ ہو. جبکہ ایک بیوی ہوتی ہے نا تو اس کو باندھی بنا کے رکھتے ہیں لوگ, سارے کام اسی سے لیتے ہیں بہت زیادہ. آپ دیکھیں نا ذرا سی اس میں کوئی فالٹ ہوگا تو طلاق دے دیتے ہیں. تو 4 بیویوں میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا ضرب بڑا ہو جاتا ہے. آپ کو بھائی بس سکون سے رہ لو, ٹھیک ہے نا, بس لڑو نہیں, بس اتنا کافی ہے. میں جب آیا کروں تو سلام کیا کر لیا کرو عزت کے ساتھ, تو اس پہ بھی آدمی آ جاتا ہے آرام سے. تو آپ کبھی بھی عیش و عشرت کی نیت سے یہ کام نہ کریں. آپ جب کریں تو معاشرے میں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے یہ کام کریں. اور اللہ کا شکر ہے بہت لوگوں نے اب کی ہیں شادیاں. میرے پاس تو خواتین کے بھی فون آتے ہیں کہ مفتی صاحب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ کے بیانات کی وجہ سے مجھے بھی شوہر کی نعمت مل گئی ہے. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, میں روڈ پہ جا رہا تھا, ایک خاتون نے گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی آ رہی تھی, ایک دم گاڑی روک کے اتر کے آئی بھاگتی ہوئی. میں ڈر گیا پتہ نہیں کیا ہے, تو بڑی زور زور سے وہ آپ مفتی طارق مسعود, شکر انہوں نے پہچان لیا, وہ تو پہچان ہی رہا تھا, وہ کوئٹہ ہوٹل والا, انہوں نے پہچان لیا. آپ مفتی صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی, میں آپ کو کب سے تلاش کر رہی ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. کہہ رہی مجھے طلاق ہوئی تھی 2 سال ہو گئے تھے, گھر بیٹھے بیٹھے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا, اور آتے بھی تھے تو بڈھے بڈھے لوگوں کے جو عمر میں کئی گنا زیادہ ہے, بے روزگار لوگوں کے, جن سے یہ تھا کہ اور مصیبت میں نہ پڑ جائیں, کوئی ڈھنگ کا نہیں آیا. تو ایک صاحب آپ کا بیان سنتے تھے, ایجوکیٹڈ تھے, پڑھے لکھے تھے, اچھے خاندان کے تھے, انہوں نے دوسری شادی کے لیے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا, اور میں ان کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی الحمدللہ بولو بھائی گزار رہے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کی پہلی بیوی سے بھی میری بڑی اچھی دوستی ہے, وہ اس کا بھی بڑا ظرف ہے, لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں ہو گیا غریبی میں, ان کو پہلی والی بہت ہی اچھی مل گئی ہوگی. آپ لوگ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو, لیکن وہ تو ایسے بہت کیسز ہیں جن خواتین نے میرا شکریہ ادا کیا فون کر کے. تو یہ معاشرے کی ضرورت ہے, جس کو ضرورت ہوگی اس کو سمجھ میں آئے گا, جس کو ضرورت نہیں ہوگی, آپ کے ابا کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کی اماں کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی مخالفت کریں گی, آپ کی پہلی بیوی کو ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی مخالفت کریں گے, آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے وہ ابا کا گریبان پکڑ کے گھمائیں گے. ضرورت آپ کو ہے اور اس خاتون کو ہے جو آپ کی دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہے. وہ دوسری بننے کے لیے تیار ہونا اس کی علامت ہے, اسے ڈھنگ کا کنوارا نہیں مل رہا, ورنہ وہ کنوارے سے کرتی نا. بھائی میں خواتین کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی کنوارا مل رہا ہے تو دوسری پہ مت جاؤ. کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنے کی؟ اگر کوئی چھڑا چھاٹ مل رہا ہے کنوارا تو کنوارے کو ترجیح دو, نہیں مل رہا تو ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ دوسری والے سے کر لیں. اسی طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیٹیاں کنواروں کو دو, شادی شدہ کو نہ دو. اگر نہیں مل رہا کنوارا تو پھر گھر بٹھا کے بوڑھا کرنے سے بہتر ہے دوسری پہ دے دو, تیسری پہ دے دو. کوشش یہی کریں کنوارا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. آپ کوشش کریں کہ زیادہ نکاح کریں, لڑکی والے کوشش کریں کنوارا ملے تو زیادہ اچھا ہے. نہیں مل رہا تو بھائی دوسری والی سے کر لو, تیسری. تو حضرت اسما کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئیں, ان میں ایک اسما بھی تھیں. حضرت ابو بکر نے بھی پیغام بھیجا, حضرت علی نے بھی پیغام بھیجا. حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کا انکار کر دیا عمر کم ہونے کی بیس پہ. کس بیس پہ؟ عمر کم. ابو بکر کی عمر ان کی عمر سے میچ کر رہی تھی. پتا چلا حضرت علی اپنے سے عمر سے زیادہ خاتون کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ابو بکر سے حضرت اسما کا نکاح ہو گیا, جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے تو حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا, وہ قبول کر لیا انہوں نے, پھر ہو گئی شادی. حضرت اسما جو حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھیں, حضرت علی سے ان کی تیسری دفعہ شادی ہوئی ہے. تو عرب میں ایسا بہت ہوتا تھا, ایک عورت بیوہ ہوئی دوبارہ شادی ہوئی. خود مردوں کے پیغام آتے تھے, ان کو تلاش نہیں کرنی پڑتی تھی, رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا ان کو. ہمارے ہاں تو لڑکیاں رشتے تلاش کر رہی ہیں. اور اس کے بہت واقعات ہیں کہ ادھر عورت کو طلاق ہوئی, بیوہ ہوئی, ادھر دھڑا دھڑ نکاح کے پیغامات شروع. تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی نے کوئی ٹرسٹ بنایا ہو کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے, ان کی بیوہ کہاں جائیں گے. نہ نہ بھائی, کیونکہ آپ نے فرما دیا, اللہ نے میرے دل میں نکاح کی رغبت ڈال دی ہے, تو صحابہ سمجھ گئے کہ ہمیں بھی نکاح میں کثرت سے کام لینا پڑے گا. غربت سے نہیں ڈریں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نکاح کرو, فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا.
اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ. کرو. بچے بھاگ گئے واپس آ جائیں گے, بھاگ کے انشاءاللہ زمین سے باہر چاند پہ, ابھی انڈیا گیا تھا قریب پہنچ کے واپس آ گیا, تو وہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان نہیں پہنچ سکے, تو آپ کے بچے بھی بھاگ کے کہیں نہیں جائیں گے, رہیں گے اسی دنیا میں. صحیح ہے. باقی خواتین بعض دفعہ بچوں کو بالکل ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیتی ہیں, تو وہ ملنے بھی نہیں دیتی, تو قانونی طریقہ اختیار کرو جس طرح بھی کر سکتے ہو, پھر بھی نہیں ہوتا تو صبر کرو اور بچے پیدا کر لو دھڑا دھڑا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہیں گے ہائے ہائے بچوں کا برباد کر دیا زندگی شادی کے چکر میں. آپ نے برباد نہیں کی, اس عورت نے برباد کی ہے بچوں کی زندگی. ان کا گریبان قیامت کے دن وہ بچے بھی پکڑیں گے اور اللہ بھی اس سے پوچھے گا. آپ تو شریعت کے مطابق کام کر رہے ہو, اور بچے بھاگیں گے نہیں, آ جائیں گے ایک دن انشاءاللہ, بڑے ہو جائیں گے آ جائیں گے. سمجھ رہے ہو. نہیں آئے تو بھاڑ میں جائیں ایسے بچے جن کو پتا ہے کہ ہمارا باپ موجود ہے اور پھر بھی ملنے کی کوشش نہ کریں. تو ایسے بچوں کا کیا کرنا ہے, دوسرے بچے پیدا کرو. اتنے بچے انشاءاللہ ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنے والی وارث اور بہت سارے مل جائیں گے, وہ بھی آ جائیں گے, یہ بھی مل جائیں گے. لیکن اگر اسی طرح رہے معاشرے سے ڈر کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ معاشرہ اور تباہی کی طرف جائے گا, اور معاشرتی نقصانات تو ہوں گے, آپ کی ذات کو بھی بڑے نقصانات کا خطرہ ہے. لیکن میں بار بار بتا دوں یہ کام ہے برداشت کا, تحمل کا, جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ ایک دم ہلڑ بازی میں آؤ گا, یہ میں یہ کر دوں گا, میں فوراً طلاقیں نکال دوں دھڑ 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 کر کے, پاگلوں جیسی حرکتیں. ہمارے ایک جاننے والے نے 2 شادیاں کی, دونوں بیویوں کے جب پھڈے شروع ہوئے غصے میں آ کے دونوں کو 3 دن طلاقیں نکال دی انہوں نے. تو یہ پاگل لوگ ہیں. بھائی آپ میں تپڑ نہیں تھا تو پھر یہ کام بولو بھائی نہیں کرو, پھر کسی کی زندگی بلا وجہ برباد مت کرو. تپڑ ہے, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. اوورٹیک وہی کرے جس میں تپڑ ہے, ورنہ پیچھے آرام سے خراما خراما چلتا رہے. ٹھیک ہے نا. تو جس میں تپڑ ہے بھائی وہ کام کرے اور تپڑ پیدا کرو. اور نہیں ہے, ایک صاحب دل کے مریض تھے, ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا ان کو. وہ جب انہوں نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے کہا آپ نہ کریں. میں منع بھی کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو. میں نے کہا ایک ہو چکا ہے, جب ٹینشن ہوگی تو وہ دونوں بیوہ ہوں گی ایک ہی ٹائم پہ. میں نے کہا آپ, بہت سے لوگوں کو میں نے منع کیا. اس انجینئر صاحب کو بھی میں نے منع کر دیا تھا جو کہہ رہے تھے نا 2 گھر میں ہوں گی پاؤں دبائیں گی. میں نے کہا بھائی جان آپ کے بس کی بات نہیں ہے, جب پٹے گا دونوں سے پٹے گا تو پھر بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ دودھ جلیبی کھانے کے لیے کر رہے ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے بڑے شہروں میں. چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتا, بڑے میں کہاں سے ہوگا. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہیں, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے, تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے, ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا تمہیں, اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے مکان. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ جوڑ کے کیا کرو, مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے, اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے.
हवस का पता अलामतों से चलता है कि बेसिक खर्चे आपने अपने रोक लिए, जो अपनी बॉडी पे लगा। बादाम नहीं खाता आज का मुसलमान, बहरिया टाउन में प्लॉट खरीदेगा वो। सारी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं देसी घी खा, बादाम खा, ताकि हड्डियां क्या हो, मजबूत हो ना। कह रहे हैं एक्चुअली हमारे पास ये बड़े लोगों के बात काम है भाई, देसी घी खाना, और एक्चुअली बादाम बादाम बड़े, हम तो दाल खाएंगे। लेकिन घर कैसा, घर तो अपना है ना। घर क्या है, घर क्या है, अपना है। अपने घर में बेशक झोपड़ी हो, बेशक गंदे नाले पे बना हुआ हो, अपना घर कैसा होता है? मैं कहता हूं भाई गंदे नाले से निकल, किराए पे रह ले किसी अच्छी जगह पे जाके, ठीक है ना हो अपना यार, मुसाफिर खाना है ना भाई। आपको ट्रेन में आपकी अपनी बोगी मिल रही है 25 करोड़ में, ट्रेन वाले कह रहे हैं ये आपकी बोगी आपकी जाती है, पर्सनल है। कराची से आपने पेशावर जाना है, ये आपकी जाती है, 1.5 करोड़ जमा करा दे तू। लेकिन इसमें रहने की सहूलत बोलो नहीं है, और इसके लिए 25 करोड़ के लिए तुम्हें पेट काटना पड़ेगा। सफर जो ज्यादा राह है ना, ज्यादा राह में आपको सर्दी लगे तो कंबल भी चाहिए, और खाना भी अच्छा चाहिए, और पीना भी चाहिए। वो तमाम पैसे खर्च करके आप ये बोगी खरीद लें, और फिर सूखे टुकड़े अपने साथ लेके जाएं। आप कहेंगे मैं किराया देके ना दूसरे की बोगी में चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन सफर में चाहता हूं मेरा अच्छा गुजरे। अपने का करना क्या है? पेशावर जब मैं उतरूंगा तो ये बोगी तो वैसे ही चली जाएगी वापस। मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में। जब तक खोपड़ी में मौत बैठेगी नहीं ना, तो ये चीजें आएंगी नहीं समझ में। मुसाफिर खाना नहीं समझेंगे तो नहीं आएंगी समझ में। तो आप कहोगे यार इससे बेहतर है कि मैं जैसे सारी दुनिया किराए के बोगियों पे, हम किराए इकोनॉमी या बिजनेस क्लास ले लेते हैं ज्यादा। अपने के चक्कर में नहीं पड़ते। अपने के चक्कर में वो पड़े कि जो ज्यादा राबी हो बेहतरीन, और इतना पैसा हो उसके पास कि वो कहे चलो यार अपनी बोगी में बैठ के खरीद लेते हैं, तो वो और ज्यादा वहां हो जाए। लेकिन छिनती तो है ये, बहुत होगा तो कर लेगा, नहीं तो टाइम पास करेगा वो। तभी नबी, और ये हदीस से भी साबित है, अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। आजकल जब मेरा माल कहते हैं तो अपने कपड़ों को कहते हैं मेरा माल। माल समझा ही प्रॉपर्टी को जाता है। अबे तुम कहीं रिश्ता लेने के लिए जाते हो, लड़की वाले पूछते हैं कैसे हो भाई, आप कहते हैं बड़ा खाता पीता हूं। तो कहते हैं मिसाल के तौर पर क्या करते हैं आप? कहते हैं मैं सुबह निहारी खाता हूं, बड़ा खाता पीता हूं, दोपहर को मैं बिरयानियां फोड़ता हूं, कभी दाल वाल तो मैंने देखी भी नहीं है। अच्छा पहनते भाई मैं बेहतरीन महंगे कपड़े पहनता हूं। वो कहते हैं आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? आप कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं है, गली के कुत्ते छोड़ देंगे आपके पीछे, वो किसको दोबारा घुसने नहीं देना। माल किसको समझा जाता है? प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास। बेवकूफों की नजर में माल इसको समझा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। आपने फरमाया तेरा माल वो है जिसको लोग माल नहीं समझ रहे, जो तू होते होते रह जाने वाले ससुराल में बोल कर आया कि मेरा माल, कि मेरे कपड़े और मेरी गाड़ी ये देखें कितनी अच्छी। तो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, जबकि नबी ने फरमाया असल तुम्हारा यही माल है, यही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा थोड़ी है, वो तो वारिसों का है। फरमाया तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने खाया और खत्म, इसकी लज्जत तुमने पूरी हासिल की है। तभी आप मुझे देखते हैं हर व्लॉग, थोड़े दिन में मैं निहारी होटल में बैठा हुआ नजर आ रहा होता हूं। वो मैं नहीं बनाता, लोग चुपके से मेरी तस्वीरें खींच के डाल देते हैं। फिर लोग समझते हैं मौलवी साहब का निहारी खाने के अलावा कोई काम है नहीं, हालांकि और भी बहुत सारे काम है हमारे। लेकिन अब वो क्या करूं, मैं जहां भी जाता हूं तो खाने की तस्वीर लोग खींच के डाल देते हैं। तो जो खा के क्या कर दिया खत्म, और पहन के पुराना। जो चीज इस्तेमाल में आ रही है ना वो तुम्हारा माल है। घर में जितना पैसा खर्च कर रहे हो इतना इस्तेमाल में नहीं आ रहा। आगे मैं बच्चों की बात करता हूं, लोग कहते हैं अपने लिए नहीं बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा भाई एक्चुअली हम बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, अभी बता रहा हूं। तो आपका माल वो है जो खा के खत्म, पहन के पुराना, जो इस्तेमाल में चीज आ गई। बीवी भी आपका माल है, उससे औलाद मिलती है आपको, मोहब्बत मिलती है। वहां जो पैसा खर्च हो रहा है वो भी, उसका भी आउटपुट मिल रहा है आपको। बच्चे भी आपका माल हैं, उनकी तालीम पे अगर कुछ खर्च कर रहे हो उसका भी आउटपुट आपको फौरी तौर पे मिल रहा है। खिला रहे हो, बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खिला खिला के वो उतने के उतने ही है। हाँ अगर शादी किसी छोटे कद की खातून से हो गई है तो एक अलग बात है, उसमें फिर ये होता है जितना भी खिलाओ वो उतने के उतने ही रहते। वो एक आदमी को गुस्सा आ रहा था ना, उसकी शादी हो गई बहुत ही छोटे कद की खातून से। अब वो बच्चों को, वो औरत कह रही है कि बच्चों खा लो, बड़े हो जाओगे जल्दी, बेटे जैसे माँ कहती है ना बेटा खा लो, वो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, कहता है ये बड़े नहीं होंगे। उसको गुस्सा आ रहा था कि यार सबके बच्चे इतनी स्पीड से
پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے یہ اتنے کے اتنے. اچھا خیر, تو بعض دفعہ باپ بھی ٹھیک چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے, لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو. خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, وہ استعمال میں آ گیا, اس پہ جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا. پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں, استعمال کتنا ہوا اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لاکھوں لگے, فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے, آپ نے بھی. صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا, آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے, میری. تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا, تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی. عقل مند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا, پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے, کاروبار کر لیتا. جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا, کس نیت سے, قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں, میں پھر بار بار کہتا ہوں, بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی, تو چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں. لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو, اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا. اب ڈیفینس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں, ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں, وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے, 60 ہزار تنخواہ یا 1,00,000-1.5 تنخواہ ہے, وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو, یہی دیواریں اینٹیں کسی بیوقوف نے مکان بنایا ہے, کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بیوقوفی کی کمی, میں ان کو بیوقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے, ٹھیک ہے نا. جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی, اس کو وہ تو بلکہ بنائے, ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار. باقی جو بچوں کا مسئلہ ہے نا, کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں, بچوں کے لیے. تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے. بلکہ پھر ترغیب ہے, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے. بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے. یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا, خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا. پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا. آپ کو اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا, بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا, تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ بچے بڑے ہوں گے, شادیاں ہوں گی ان کی, فوراً ہی تھوڑے, یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی. اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے ابا نے مکان بنانے کی فکر کی تھی, ایک خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے, اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا. ٹینشن لی 75 سال تک, نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے, تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئیں. اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے. پہلے دن سے وہ ابا کے نقشے قدم پہ چلے گا, نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا. اور 75 سال میں, یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو. ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی, آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے, اولاد کو پارسل کرے گی. میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا. جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا, غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں ہوں الحمدللہ, تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میری خالہ آئی, مجھے کہہ رہی کہ کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری پہ لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا تیسری شادی کریں گے. انہوں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی ہیں, اللہ ان کی اور بڑی ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ.
میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ ہو, وہ میں نے بنا دیا ہے. اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات؟ کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہوں نا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی؟ برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے. میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں, اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ. دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دنوں میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا بھائی. ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئیں, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا. تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا, ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے بیچ, ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے شہر ہی چینج ہو گئے. کون کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا. آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا ہے اس کو. بچے کو جب پیدا اللہ میاں کرتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتا ہے, یہ ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں, تو اللہ بتاتا ہے کہ خود بھی کرنا ہے تو نے کچھ. اس لیے بچوں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے اس لیے کہ جیسے تجھے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے نا, تو اپنے لیے بچوں کے لیے گھر بنا رہا, تو اس کو بھی میں نے دیے ہیں, یہ خود بھی تو کچھ کرے گا. ساری ٹینشن ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ہم نے بھائی ٹینشن ایک ہی لینی ہے آخرت کی, اس کے علاوہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. غریبی میں اللہ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں تو استعمال کرتے جاؤ. استعمال کا دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر تو مکمل کروں گا نا. تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت, تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس, اب بھول جاؤ پھر, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھائی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا, ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کے نہیں ایسے توڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے, پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کریں. میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو. بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں. بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں. بزنس ہی یہی کریں, سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان, میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس بھی پراپرٹی کا ہی ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا, اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے, باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا. خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا, پتا ہے کیسے خریدو, جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں, وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا, اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو, آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں. تجربوں سے, میرے تجربے دیکھو, آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا. وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا, تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں,
پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے, تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی, تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے اسٹیٹ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹیٹ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے. ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا. اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا. تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتہ نہ چلے, ورنہ وہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے, تو 60 میں بکوا دے. تو نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں دیواروں میں, دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقۃ وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقۃ یؤجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں, اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا, عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اینٹوں سے دل لگا رہا ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور عالی شان محل بنانا, اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں ہے. تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافعی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا, وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, تاکہ کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ موڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار. ہم تو ایک دن یہاں, دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانہ تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہاں. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانہ ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے, مسلمان کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر ور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا. آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, وہ باری. ہمارا کوئی ٹھکانہ بولو ہے ہی نہیں, ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت. بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے. مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا. میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا میں, کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا, کسی بھی سے اٹھ جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی. تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا. جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر, اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانہ وکانہ نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. تو اور مجھے تو میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے اوپر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا,
تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے والد صاحب کی آواز آئے گی, بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, یہ سب چیزیں, والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی. یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے, بھائی کنڈی لگا دو. والد صاحب کرتے تھے نا ایسے, ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے, بھائی ان کا سونے کا روم ہے, کیونکہ فوجی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی, بھائی ابو کا کمرہ ہے, یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا, وہ والد صاحب قبر میں تھے, تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے, نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو, جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے, 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی, ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا. کیونکہ اٹیک ہوا تھا, فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا, ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا, پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو. پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا